تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غزوات النبی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں بات کر چکے، اور غزوہ بنی قریظہ اور غزوہ احزاب آپس میں ملے ہوئے تھے، اور یہ اصلاً ایک ہی غزوہ تھا جس کا استمرار بنی قریظہ کے محاصرے پہ جا کے ختم ہوا، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہتھیار مت رکھیے، فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں رکھے. لیکن اب ان دونوں غزوات سے مسلمانوں کو کیا اسباق اور نتائج حاصل ہوئے، اور بطور ایک سیرت کے قاری ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، تو ان چیزوں پہ ہم نے اس قسم میں انشاءاللہ غور کرنا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب سارے گروہ مل کے احزاب، آج کل کی اصطلاح میں کہیں تو سب جو اتحادی تھے جو مل کے آئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان سورۃ الاحزاب میں خود کر دیا اور فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ان کے اپنے غصے میں ہی لٹا دیا، اور وہ کسی قسم کی بھی بھلائی نہ پا سکے، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے بھی بھلائی نہ پا سکے. آخرت میں تو ان کو عذاب ملنا ہی ملنا تھا، جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف اقدام اٹھائے، اس پہ ان کو بدلہ ملنا ہی تھا. لیکن دنیا میں بھی کچھ نہ پا سکے، سخت موسم بھی سہا، 1 مہینے تک اپنے گھر بار بھی چھوڑے اور مدینہ کے باہر بیٹھے رہے، اپنا جو ہے وہ سب کچھ خرچ بھی کرتے رہے، اپنا کھانے شانوں پہ، اپنے آنے جانے پہ سب اخراجات کیے، لیکن کچھ بھی نہ پا سکے. اب دیکھیں کہ اس جنگ میں جو اصل میں اعصابی جنگ تھی، اس میں ٹوٹل جو دونوں اطراف میں مقتول ہوئے تو 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرکین جو ہے وہ مارے گئے. تو اس لحاظ سے یہ کوئی اتنا بڑا مارکہ نہیں تھا، لیکن اصل اس میں یہ تھا کہ کون ثابت قدم رہتا ہے، کون اپنے اعصاب کو مضبوط کر کے رکھتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیج و تاب کھاتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ غصے میں جو ہے لے کے واپس لوٹ گئے، اور کچھ بھی آپس نے نہ پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی ان کا افتراق ہو گیا، سب ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے، اور اسی طرح اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اور جب کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور وہ لوگ جن کو شک و شبہ تھا کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں تو ڈالا، لیکن آخر میں ان کو کامیاب کر دیا، کیونکہ اللہ کون ہے؟ قوی ہے، عزیز ہے، مضبوط ہے، غالب ہے، اور اس کے آگے کسی اور کی طاقت نہیں چل سکتی، کسی اور کی پلاننگ نہیں چل سکتی ہے. اور اسی طرح اس غزوے سے یہ ثابت ہو گیا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ جیسا کہ خود نصوص سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کافر سب ایک ملت ہیں. خاص کر کے جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جمع ہونا ہو، تو پھر کیا یہودی، کیا مشرک، کیا قریش مکہ، کیا آج کے دور جدید کا کافر، یہ سب لوگ مل جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اور وہ اس جنگ میں بھی سب کو پتہ چل گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے قیامت تک قائم و دائم ہے کہ کافر مل کے مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں، اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح جتنا انہوں نے اخراجات کیے، جتنے خرچے کیے، وہ ان کے لیے حسرت بن گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ وہ یہ لوگ جو کہ یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے، تو پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، اور پھر آخر میں یہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست خوردہ ہو جائیں گے. تو یہ اس جنگ میں بھی ہمیں نظر آیا. اور اسی طرح اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش کا وقت تھا، بڑی کڑی آزمائش تھی، کہ ایک تو پہلے سے خشک سالی کا سال چل رہا ہے، کھانے پینے کے اسباب میسر نہیں ہیں. اس حالت میں مدینہ کے اوپر اتنا
بڑا لشکر حملہ آور ہوتا ہے کہ جس کی تعداد مدینہ کی آبادی سے دگنے سے بھی زیادہ ہے، اور گھر کے اندر دشمن، گھر کے باہر دشمن، عورتیں اور بچے غیر محفوظ، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور آنکھیں باہر کو یوں نکل رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ان حالات میں سچے ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثابت قدم ہوتے ہیں، اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے ایمان کی کمزوری نہیں دکھاتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو بنو غطفان ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی ان کو بلا بھی لیتے ہیں، تو سعید بن حضیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی تجویز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ میں تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ سب عرب تم پہ ٹوٹ پڑے ہیں، سب کی کمانیں تمہاری طرف ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا آپ نے ہمیں بتوں کی پوجا سے نہیں نکالا؟ کیا آپ کی وجہ سے ہم اسلام کی دولت ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے کہ پھر آپ ہمیں کافی ہیں، یہ اسلام ہمیں کافی ہے، ہمیں یہ معاہدات نہیں چاہیے ہیں، ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور اس دین پہ بھی قائم و دائم رہیں گے۔ اور اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم اہل ایمان جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی قیامت تک یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ اللہ کی آزمائشیں آ کے رہنی ہیں، جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائش کس پہ آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء پہ، اور پھر آپ نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنی اس پہ آزمائش آتی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی زندگی کا حصہ ہے، دنیاوی زندگی میں ان کو آزمائشیں آ کے رہنی ہیں، اور لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتے ہیں کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جان لے کہ کون تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، کون جو ہے وہ استقامت دکھانے والے ہیں۔ اسی طرح یہ جنگ منافقین کا، جن کے دلوں میں مرض تھا، اسلام داخل نہیں ہوا تھا، ان کا پردہ فاش کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس سے پہلے پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کے لیے کوئی سہارے موجود تھے، لیکن یہ جنگ مکمل طور پہ ان کو ظاہر کرنے کے لیے آئی، اور ان کا پردہ، ان کا جو جھوٹا ایمان تھا وہ ظاہر ہو گیا، بیچ چراہے میں اس کا بانڈا پھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اس کے متعلق بڑی تفصیل سے ان کے رویے اور سب کچھ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ آپس میں کہنے لگے، اور مسلمانوں کو بھی کہنے لگے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کہاں گئے، فتوحات کے، اللہ کی نصرت کے، دین کے سچے ہونے کے، وہ سب کہاں گئے؟ یہ تو دھوکہ ہے سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح پھر اور کہنے لگے کہ اب لوگوں کو ورغلانے لگے، کس نام پہ؟ یثرب کے نام پہ۔ کہنے لگے کہ یہ مدینہ نہیں ہے، اس کو تم نے مدینہ النبی بنا دیا، یہ تو ہمارا اپنا نام یثرب تھا، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، جاہلیت کی طرف بلایا کیا یثرب والو، لا مقام لکم، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے، فرجعوا، لوٹ آؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ان میں سے ایک گروہ جو ہے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرنے لگا، ہمارے گھر تو جی غیر محفوظ ہیں۔ اب دیکھیں، آج بھی جہاد فرض ہو جائے تو ایسے ہی بہانے سامنے آئیں گے۔ تو یہ اللہ نے قیامت تک جو دوغلے لوگ ہیں، جو جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کی نشانیاں بیان کر دی، کہا کہ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ خالی یا وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ تو اصل میں یہاں میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان پہ یہ مشرکین کا لشکر داخل ہو جاتا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، یعنی کہ مدینہ کے اطراف سے یہ لشکر ان پہ داخل ہو جاتا، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے سوال کیا جاتا، ان سے مانگا جاتا کہ تم آؤ اس فتنے کی طرف، اس لڑائی کی طرف، لا توها، ضرور اس کی طرف آتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور ذرا بھی دیر نہ کرتے کہ مشرکین کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آج بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون ہے
جس کو کفار زیادہ پسند ہیں، جسے مسلمان جو حکمران ہیں، مسلمان جو ہیں سب کچھ وہ زیادہ نہیں پسند، لیکن کافر آ جائیں، کافروں کے ملکوں میں جانا ہو تو وہاں پہ بہت خوش رہتے ہیں، وہاں قوانین کا بھی احترام کرتے ہیں، وہاں کی تعریفات بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے معاشرے میں آ کے جو ہے وہ جو ہے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، اور جو ہے ان کی طاقت کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور دکھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ جان لیا، اللہ نے یہ جو ہے وہ ثابت کر دیا، اللہ کے یہ علم میں آ گیا کہ کون ہیں جو پیچھے ہٹنے والے تھے اور لوگوں کو قائل کرنے والے تھے کہ آجو ہماری طرف، اور تم لوگ یہاں سے جو ہے لڑائی میں نہ جاؤ بلکہ ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ، پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور ان میں سے بہت کم تھے جو لڑائی میں آنے کے قابل تھے، لڑائی میں جو آئے۔ اور پھر کہا کہ اشحۃ علیکم، یہ آپ کے بارے میں تو بڑے بخیل ہیں کہ آپ کی تعریف کریں، آپ کو اچھا سمجھیں، لیکن فاذا جاء الخوف، جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ امن کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، کسی چیز کا اندیشہ ہو جاتا ہے، جنگ آ جاتی، خوف آ جاتا ہے، تو پھر ان کو دیکھنے والا آتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ رأیتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یخشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھوں کے ڈیلے پھر جاتے ہیں اور ان کے چہروں پہ موت کا خوف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کی طرف جو ہے وہ بڑی جو ہے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی ہمارا بھی کریں، ہماری بھی حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب یہ خوف چلا جاتا ہے، جب یہ امن کا زمانہ لوٹ آتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، ان کی زبانیں جو ہیں وہ تیز تلواریں بن جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے یہ جو ہے وہ افواہیں پھیلانے پہ لگ جاتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اشحۃ علی الخیر، خیر کے مقابلے میں یہ بہت بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، احبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت آسان تھا۔ اور پھر کہا کہ جب لشکر اب یہ چلے گئے تو اب ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا لشکر اپنی شکست کو تسلیم کر کے چلا گیا، مدینہ سے بھاگ گئے، مسلمانوں سے خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحسبون الاحزاب، انہوں نے گمان کیا کہ لشکر جو ہیں لم یذهبوا، نہیں گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ لشکر دوبارہ آ جائیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، ان کی خواہشات کیا ہوں گی کہ ہم کسی طریقے سے جہاد سے بچ جائیں، اور کہاں پہ چلے جائیں، ہم کہیں جا کے جو ہے وہ اعرابیوں کے ساتھ، بدوؤں کے ساتھ شہروں سے نکل جائیں، ادھر آرام سے بیٹھ کے کھائیں پئیں اور اپنا وقت گزاریں۔ اور یسألون عن انبائکم، لیکن تمہاری خبر ضرور لیتے رہیں کہ کیا بن رہا ہے ادھر، کیا ہوا۔ تو یہ ان کا جو ہے طریقہ ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر تمہارے درمیان موجود بھی ہوں تو یہ لڑائی کرنے والے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل نفاق کا جو ہے پردہ چاک کر دیا، اور قیامت تک ان کے اصول بیان کر دیے کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ اب دوسری طرف اس شکست جو کفار کو پہنچی یا ان کے پورے جو جماعت کو پہنچی، اس کا مسلمانوں پہ بڑا مثبت اثر پڑا، مسلمان جو ہیں وہ خوشی سے نہال ہو گئے، اور دوسری طرف پورے عرب کے اندر یہ دھاک بیٹھ گئی کہ اہل مدینہ جو ہیں، جو مسلمان ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، اب یہی اصل اپنا وجود رکھتی ہے، اس کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جو ثابت قدم رہے، تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیے۔ سب سے پہلے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اصلاً اللہ کے نبی جو ہیں وہ آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت پہ بھی اس کا ایمان موجود ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے جب غزوہ احزاب کا ذکر شروع کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنگ کے دوران اللہ کا ذکر کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جنگ کے دوران کوئی نماز چھوڑی، اور نہ ہی اللہ سے دعا کرنا آپ نے چھوڑا، بلکہ مسلسل آپ بھی دعا کرتے، صحابہ کرام بھی دعا کرتے۔ اور صحابہ کرام ایک بار اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی بڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے،
تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، کہ اللہ تو ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہماری کمزوریوں خامیوں پہ پردہ ڈال دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا کہ ہماری گھبراہٹ جو ہے، بے چینی جو ہے، اس پہ بھی اللہ تو ہمیں قابو دے دے اور اس کو امن سے بدل دے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان لشکروں کو دیکھ کے یہ دعا کیا کرتے کہ اللہم منزل الکتاب، اے الہی جو کتاب، اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے، سریع الحساب، تو جو بڑی جلدی سے حساب لینے والا ہے، اہزم الاحزاب، ان لشکروں کو یہاں سے بھگا دے، ان کو تتر بتر کر دے، ان کو منتشر کر دے، اور اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہ ان کو جو ہے تو بکھیر دے اور ان کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دے، ان کو جو ہے ہلا کے رکھ دے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ ہم پیچھے بھی بیان کر چکے کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں اور وعدے سچے ہو گئے، اور پھر ان میں سے کئی جو ہیں انہوں نے تہیہ کیا کہ اب ہم نے جو ہے وہ موت کی طرف جانا ہے، زندگی ہمیں نہیں چاہیے، ہم یہاں پہ جہاد میں اپنی جانیں قربان کریں گے۔ تو ان کا بھی تذکرہ کیا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا الا تبدیلا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما، کہ اب سب کچھ جو ہوا یہ اس لیے تھا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور جو منافقین ہیں ان کو چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے، لیکن اللہ تعالیٰ اصلاً غفور الرحیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بیان کیں۔ تو اب اس کے بعد اب مسلمانوں کو امن نصیب ہو گیا، اب مدینہ کی طرف کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ مدینہ کی طرف دیکھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے بعد عمرہ کے لیے جانے کا اعلان فرمایا کہ اب ہم مکہ کی طرف جائیں گے۔ تو صحابہ کرام بڑے بے چین تھے، 6-7 سال گزر چکے تھے کہ وہ مدینہ مکہ نہیں دیکھ سکے تھے، خانہ کعبہ نہیں دیکھ سکے تھے، عمرہ حج نہیں کر سکے تھے۔ تو 1400 صحابہ پھر اس کے بعد تیار ہوئے، تو وہ ہم اگلی قسط میں بات کریں گے کہ صلح حدیبیہ کیسے پیش آیا، اس میں کیا واقعات ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بڑے بڑے اس وقت دور کے بادشاہ تھے ان کے نام خطوط جاری کروائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی انگوٹھی بنوائی، اور وہ خطوط جو ہیں وہ ان تک پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ خوشخبری دے دی ان کو، اہل ایمان کو، صحابہ کرام کو، کہ الآن نغزوہم، اب ہم ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ لڑائی لڑیں گے، جا کے ان کے ساتھ قتال کریں گے، اور یہ اب یہ قتال نہیں کر سکتے۔ نحن نصیر الیہم، ہم ان کی طرف جو ہے وہ اب رخ کریں گے، ان کی طرف سفر کر کے جائیں گے۔ تو یہ اشارہ تھا کہ اب فتح مکہ ہونے والا ہے، اور عرب کا کوئی بھی اب گروہ اتنا جو ہے وہ جرت نہیں رکھتا کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس غزوے کے دوران جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباق سکھائے، کہ ایک بار عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اس جنگ کے دوران، اور پھر کہا کہ لا تمنوا لقاء العدو، کہ تم کبھی یہ خواہش کا اظہار نہ کرنا کہ ہم نے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ آمنا سامنا کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور لیکن جب اگر ان کے ساتھ سامنا ہو جائے تو پھر صبر کرنا ہے، وَاثْبِتُوا، اور ثابت قدم رہنا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو یہ اصول سکھا دیا۔ اب آخری جو سبق تھا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بارے میں دیا وہ بنو قریظہ کے بارے میں تھا، کہ جنہوں نے بدعہدی کی۔ تو ایک تو یہ بتا دیا کہ بدعہدی، بدشکنی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا موت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے یہ عرشوں سے فیصلہ کر دیا، جو سعد بن معاذ نے سنایا کہ ان کی گردنیں اتاری جائیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا اعلان کر دیا، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی جو اہل کتاب تھے جو اپنے قلعوں میں اتر گئے، ان کے خلاف تمہاری مدد کی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں سے جو مرد حضرات تھے ان کو تم نے قتل کر دیا، قتل کرتے جا رہے تھے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ان کے ایک گروہ کو یعنی بچوں اور عورتوں کو تم جو ہے وہ قیدی بناتے جا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ،
اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمینوں کا مالک بنا دیا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا مالک بنا دیا، واموالہم، ان کے مال کا مالک بنا دیا، وارضا لم تطعوہا، اور وہ زمین جس پہ تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، یعنی کہ یہ وادی محروز کبھی مسلمانوں نے سوچی بھی نہیں تھی کہ ان کے ملکیت میں ہو سکتی ہے، تو اللہ نے وہ زمینیں بھی تمہیں دے دیں۔ اور اسی طرح کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ اشارہ تھا خیبر، فدق، مکہ اور پورے عرب کا، کہ اور اس کے بعد فتوحات شام و عراق، مصر کا، کہ مسلمانوں کو سب کچھ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے ہاں یہ فیصلے ہیں کہ اس نے جو ہے مسلمانوں کو اس طرح کی فتوحات نصیب کی، تو اس کا مسلمانوں پہ پھر بڑا مثبت اثر پڑا، اور 1 سال کے اندر اندر یہ حالات ہو گئے کہ مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے پہ مجبور ہو گئے، خیبر کے یہود کو شکست ہو گئی، اس کی زمینیں مسلمانوں کے پاس آ گئیں، اور وہ جو مالی طور پہ مسلمان پریشان رہتے تھے وہ خوشحال ہو گئے، جیسے کہ بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ خوشحال تھے، اور ان کے اوپر جو وہ معاشی لحاظ سے تنگیاں تھیں، جو بھوک اور پیاس تھی، وہ سب ختم ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ جو میرا رزق ہے تحت ذل رمحی، وہ میری جو نیزہ ہے اس کے سائے کے تحت ہے، اور اسی طرح کہ جنت جو بھی ہے وہ بھی تلواروں کے سائے تحت کے نیچے ہے۔ تو یہ باتیں سچ ثابت ہو گئیں کہ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خیر، برکت اور عزت رکھی ہے، اور معاشی طور پہ بھی وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور دفاعی طور پہ بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کا رعب بھی لوگوں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں بات کریں گے کہ عمرے کا سفر یہ کیسے جنگ کی طرف جانے لگا، اور کیسے پھر معاہدے کی شکل میں یہ تبدیل ہوا، اور مسلمان جو ہے کیسے اس معاہدے میں اصلاً فاتح تھے۔ تو ابھی اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔